اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی یا میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ خوف خدا، جس انسان کے دل میں خوف خدا ہے وہ مومن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ عالم وہ ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، اور اگر خوف نہیں تو وہ عالم نہیں۔ لاکھ کتابیں پڑھے، کتنے مطالعے کرے، کتنے بحث کرے، بحث تو ویسے بھی مومن نہیں کرتے، وہ خود کو کتنا بھی بڑا وہ عالم سمجھے لیکن وہ جاہل ہے اگر خوف خدا نہیں ہے تو۔ اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان سے گزرتے تو قبر پر کھڑے ہو کر حضرت عثمان غنی اتنا روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ سرکار آپ قبرستان میں آ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر وہاں پہ انسان کامیاب ہو گیا تو آگے بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے، اور فرمایا کہ میں اس دنیا میں ہوں تب بھی میرے ساتھ لوگ ہیں، اور جب قیامت کا میدان ہوگا پھر بھی لوگ ساتھ ہوں گے، لیکن جب قبر میں آؤں گا تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں عثمان غنی نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں۔ یہ ہے خوف خدا۔ حالانکہ آقا کے اصحابی ہیں، عشرہ مبشرہ اصحابی ہیں، جنت کی بشارت آقا نے دی ہے۔ حضرت عثمان غنی جیسی ہستی، ان کے دل میں اتنا خوف خدا ہے کہ وہ اتنا روتے ہیں کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ جب ہی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عالم وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ آج بہت دیکھتے ہیں کہ خود کو 2 کتابیں پڑھ کے اور جو ہے بڑا عالم سمجھتے ہیں، وہ تکبر میں پھنس جاتے ہیں، انا میں پھنس جاتے ہیں۔ علم العلم حجاب الاکبر است، علم ان پہ حجاب ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے آخرت برباد کرتے ہیں۔ ان کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے۔ جس کے دل سے خوف خدا نکل جائے تو وہ فتنہ پھیلائے گا، جھگڑے کرائے گا، کسی اللہ والوں کے خلاف ہو جائے گا۔ لیکن جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ اللہ کے ہر پیارے سے محبت کرے گا۔ وہ کہے گا جو میرے رب کے پیارے ہیں میں سب کا نوکر، جو میرے اللہ کو پیارے ہیں، میرے نبی کو پیارے ہیں، میں ان سب کا غلام ہوں۔
تو ہمیں اگر انسان مطالعہ کرے، علم حاصل کرے اور اس کے ساتھ اس پر عمل بھی کرے. نظام الدین اولیاء ایک بار تقریر فرما رہے تھے، ایک درویش مست وہاں سے گزرا تو اس نے جیسے دیکھا کہ اتنے لوگ ہیں، حضرت جو ہے ان کو تقریر کر رہے ہیں، تو ان کی طرف دیکھ کے فرمایا او نظام، العلم حجاب الاکبر است. یہ کہہ کر چلے گئے. لوگوں کو، ان کے جو مریدین تھے ان کو اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا اور حضرت صاحب جو ہے تقریر چھوڑ کر اس کے پیچھے گئے. وہاں پر پہنچے، اس سے ملے، فرمایا اے فقیر تو نے ایسا کیوں کہا؟ تو فقیر نے کہا میں نے اس لیے کہا کہ اتنے سارے لوگوں کے مجموعوں میں تو تقریر کرتا ہے، ایسے نہیں ہو کہ یہ علم تجھ پر حجاب ہو جائے اور تجھ میں اندر میں تکبر آ جائے. تو خواجہ نظام الدین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. وہ تو اللہ والے، وہ تو ہر وقت رب سے رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں علم بھی دے، لیکن اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی دے کہ وہ علم کبھی ہم پر حجاب نہ بنے. اور پھر ان میں عاجزی ہوتی ہے، ان میں عاجزی ہوتی ہے، ان میں سچائی ہوتی ہے اللہ والوں میں، ان میں محبت ہوتی ہے، ان میں خلوص ہوتا ہے، ان میں سخاوت ہوتی ہے. وہ تفرقہ بازی سے دور ہوتے ہیں، غیبت چغلی حسد سے دور ہوتے ہیں، تو پھر ان کو حضوری حاصل ہوتی ہے. جب حضوری حاصل ہو گئی تو بس دنیا میں بھی کامیاب، قیامت میں بھی کامیاب. اللہ پاک ہمیں ہر وقت آخری سانس تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے. اور اللہ پاک میرے آقا کی امت کو علی اصغر معصوم کے صدقے فرقہ واریت سے بچائے. اللہ پاک میرے وطن کو، وطن کی پاک فوج کو ہر موڑ پر کامیابی، فتح اور عزت عطا فرمائے. سارے پاکستان میں، سعودی، ایران میں، عراق میں، شام میں، جہاں بھی مومن رہتے ہیں رب سب کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود شریف پڑھوائیں. اور یہ جو ملکوں کے بادشاہ ہیں اللہ پاک ان کے دل میں غریبوں کے لیے رحم پیدا کرے کہ یہ غریبوں کی ہمدردی کریں. ان کے دل میں خوف خدا رب دے کہ یہ غریبوں کی مدد کریں، ان پر ظلم نہ کریں. اللہ پاک میری اس دعا کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.